الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذل حیدر اور پروگرام اب بنے گا اپنا گھر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، گھر بنانے کا خواب ہو یا ایک اچھا بزنس سیٹ کرنے کا خواب ہو، یہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کی تعبیر جو ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کو صحیح سمت میں جانا، اور اس کے لیے گائیڈنس کے لیے آپ کو ایک بہترین بلڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کو صحیح سمت میں لے کے جائے، تاکہ آپ اگر گھر اپنی رہائش کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو وہاں پرسکون زندگی گزار سکیں اور تمام سہولیات جو ہیں وہاں پہ میسر آئیں۔ اسی طرح اگر آپ بزنس کی طرف جانا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی شاپنگ مال میں، کسی دکان پہ، تو وہ بھی ایک بہتر مشورے کے ساتھ اس میں انٹر ہو سکیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ بہت خاص مہمان ہیں۔ عبداللہ بلڈر کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ 1975 سے عبداللہ بلڈر کا نام جو ہے پاکستان میں اس کی گونج سنائی دی، اور لوگ اس کو عبداللہ بلڈر کو ایک اچھے بلڈر کے نام سے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ کراچی میں اتنا کام نہیں کیا، لیکن حیدرآباد کی اگر ہم بات کریں تو حیدرآباد میں آپ جیسے انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے عبداللہ بلڈر کے پروجیکٹ آپ کو اپنے چاروں طرف نظر آتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں لیفٹیننٹ ریٹائر انجینئر اقبال قریشی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا جی ٹی وی کا خاص طور سے، اور ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ نے نشاندہی کی۔ بیسیکلی گھر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس کے خاندان رہتا ہے۔ گھر اس بات سے نہیں پہچانا جاتا کہ اس کا پہلی پشت کہاں تھی، بلکہ گھر اس بات سے پہچانا چاہتا ہے کہ اس کی آئندہ آنے والی پشت کہاں رہے گی۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ گھر کا جب بھی انتخاب کریں، گھر کی جگہ کے لیے جب انتخاب کریں، آپ نے بہت اچھا موضوع اور بہت ہی ضرورت کے مطابق چوز کیا کہ آخر ایسی جگہ کون سی ہونی چاہیے کہ جہاں اس کی آنے والی نسل، کیونکہ انسان شاید اپنا وقت تو گزار لیتا ہے جیسے تیسے کر کے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کی آنے والی نسل جو ہے وہ ایک بہت اچھے طریقے سے بہت اچھی زندگی گزارے۔ سر یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پروجیکٹس ہم گنوانا شروع کریں تو شاید ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم آپ کے تمام پروجیکٹس، نصف صدی ہو گئی آپ کو اس کام میں، اور اتنے ہی آپ کے پروجیکٹ ہیں، 40 سے زائد پروجیکٹ صرف حیدرآباد میں ہیں، جس میں شاپنگ مال بھی ہیں، ریزیڈنٹ، ہم سب باری باری آپ سے اس کے بارے میں معلوم کریں گے۔ لیکن پہلے آپ سے ایک سوال آپ کی کچھ پرسنل لائف کا۔ لیفٹیننٹ ریٹائر ہوئے ہیں آپ پاکستان آرمی سے، قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی، فوج میں خدمات کی، فوج کے بعد بزنس میں جب قدم رکھا، بہت سارے بزنس تھے، کنسٹرکشن کا کام میں کیوں آئے؟ بیسیکلی اس سے پہلے کی بات یہ کہ میں نے جب مجھے داخلہ ہوا این ای ڈی انجینئرنگ کالج کے اندر پیسے ایک انجینئر کے، تو مجھے کال بھی آ گئی آرمی سے، اور اس وقت آرمی کو ضرورت تھی۔ میں نے اپنی ڈگری کو اس سوچ پر بس پوچھ ڈالا کہ پہلے میں اپنے قوم کی خدمت کروں۔ میں نے فوج میں کور آف انجینئرس جوائن کیا، اور وہاں سے مجھے تمغہ بصارت بھی ملا۔ وہاں مجھے چوائس تھی کہ میں کنٹینیو کروں یا پھر وہاں سے چھوڑ کے اور اپنا کوئی کاروبار کروں۔ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ نہیں، میں اپنا ہی کوئی کاروبار کروں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے انجینئرنگ کالج کے حساب سے، میرا سول انجینئرنگ کا ایکسپیرینس تھا جو کنسٹرکشن سے متعلق ہے، تو میرے سے بہت متعلق وہ چیز تھی۔ تو آرمی کا بیک گراؤنڈ بھی ہوا اور تعلیم کے حساب سے سول انجینئرنگ بھی ہوئی، تو یہ دونوں چیزیں جب آپس میں مل گئیں تو پھر میں نے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا۔ ناظرین، انجینئر اقبال قریشی کا نام جو ہے وہ کنسٹرکشن کی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ پرسنل لائف کے بارے میں ہم نے معلوم کیا، مزید بھی ان سے معلومات کریں گے کیونکہ یہ ایک خزانہ ہے معلومات کا، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کنسٹرکشن کے بزنس میں ان کے کون کون سے پروجیکٹ ہیں اور لوگوں میں کس طرح کی اس کی پذیرائی ہے، اور لوگ کس طرح اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں۔
ناظرین، آپ نے پیکیج دیکھا، میں نے بھی دیکھا. یقیناً جس طرح میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں بھی جا کے وہاں پہ کوئی شاپنگ مال میں ایک اچھی سی دکان لوں اور اپنا بزنس کروں، یا جو وہاں پہ گارڈن بنا ہوا ہے، اسپورٹس سٹی ہے، وہاں پہ ایک بنگلو لوں یا کوئی اچھا سا فلیٹ لے کے خود رہوں یا انویسٹ کروں، یقیناً آپ کے دل میں بھی یہ خواہش ہوگی. 200 ملکوں کا دورہ کیا آپ نے، شاید اس سے بھی زیادہ. پاکستان میں آ کے آپ نے بزنس کیا. لوگ یہاں سے بزنس کرنے باہر جاتے ہیں، جاب کرنے جاتے ہیں. یہ پاکستان آرمی میں کیونکہ آپ کی شمولیت تھی، وطن کی محبت زیادہ اس وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اگر بالکل سچ پوچھیں تو وطن کی محبت یقیناً لازمی ہوگی، لیکن اگر اپارچونیٹی ہے تو یہ وہ زمین ہے جس مکمل اپارچونیٹیز اسی ملک میں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس جگہ جو چیز نہیں ہوتی وہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، تو جب دنیا میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو یہاں کی جا سکتی ہیں، ہم نے ان تمام چیزوں کا ایکسپیرینس یہاں کیا. اور جب ان تمام چیزوں کا ایکسپیرینس کیا تو الحمدللہ اس سے ایک بینیفٹ ہوا کہ لوگوں کو جب وہ نئی چیزیں دیکھنے کو ملی. مثال کے طور پہ یہاں بلڈرز کام شروع کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ ورک وہی نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے بنیادی چیز ہے کہ پانی ہو، بجلی ہو، گیس ہو، روڈ ہو، پارک ہو، مسجد ہو. اب اگر یہ ہوں گے ہی نہیں تو گھر تو بن جائے گا، تو کیا وہ رہے گا؟ اس میں کبھی بھی نہیں رہے گا. تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ڈیولپ کریں. میں اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ کراچی میں میں نے دیکھا کراچی میں کافی کمپٹیٹرز ہیں اور کافی اچھا کام یہاں آلریڈی ہو رہا ہے. لیکن حیدرآباد بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو سندھ کا دارالخلافہ وہی تھا، اور حیدرآباد کیونکہ کنیکٹڈ ہے حیدرآباد کے تمام چھوٹے شہروں سے جو سکھر تک جاتا ہے. تو میں نے بولا کہ یہ پوائنٹ میں ایسا رکھ لوں کہ جس پوائنٹ سے میں پورے سندھ کو ایک بہتر سہولت مہیا کر سکوں، اور الحمدللہ اس میں مجھے بہت فائدہ ہوا. پھر آپ نے ایسا کیپچر کیا کہ آپ نے وہاں کسی کو اب حیدرآباد میں جگہ ہی نہیں دی، کسی بلڈر کو. اچھا ایک چیز بتائیں کہ آپ کی جتنے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں، ناظرین نے بھی ہمارے دیکھیں، امیر لوگوں کے لیے ہیں یا ہمارے جیسے کم آمدنی والوں کے لیے بھی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق گھر لینا چاہیے. ہم نے پلاٹوں کی اسکیم بھی شروع کی. کتنے کا پلاٹ ہے آپ کی اسکیم؟ ہماری اسکیم میں کتنے کا پلاٹ تھا پوچھیے، آج نہیں. ایک زمانے میں ہم نے پلاٹ جو ہے وہ 20,000 کا ہی دیا. ہم نے پھر وہی پلاٹ 2 لاکھ کا بھی دیا، اور آج وہی پلاٹ جو ہے 1 کروڑ روپے کا بھی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. ہم نے سنگل اسٹوری گھر بھی بنائے، لیکن اس پروویژن کے ساتھ بنائے کہ اس میں ڈبل اسٹوری بھی بن سکے، اور ڈبل کے بعد ابھی آپ کے کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ آن گوئنگ ہیں جس میں ہمارے ناظرین اگر کوئی انٹرسٹڈ ہیں لینے کے لیے حیدرآباد میں، تو وہ کون سی جگہ ہے، کون سے فلیٹس ہیں، شاپنگ مال ہیں، بینگلوز ہیں، پلاٹ ہیں، کیا ہم انویسٹ؟ سب سے پہلے تو میں صرف یہ بتاؤں کہ لوگ مجھ سے کبھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا ایڈریس بتائیے یا پن بتائیے کہ میں کیسے آپ کے پروجیکٹ پہ پہنچوں. تو بہت آسان ہے. آپ نیشنل ہائی وے پہ چلیں، اور جیسے ہی آپ حیدرآباد پہنچیں گے تو جو پہلا پروجیکٹ آپ کو ملے گا، پہلی بلڈنگ ایسا لگے گا کہ روڈ کے بیچ میں ہے، جو یقیناً روڈ کے بیچ میں تو نہیں ہو سکتی، لیکن لوکیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ آگے جا کے روڈ ٹرن ہوتا ہے، اور پہلی بلڈنگ رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ ہے عبداللہ اسپورٹس ٹاور. اس میں 600 اپارٹمنٹ ہیں. لوگ آج شکایت کرتے ہیں، آج بھی شکایت کرتے ہیں کہ ان حالات میں نے ان حالات میں الحمدللہ ان پلاٹوں کا، ان گھروں کا قبضہ دے دیا. لوگ اس میں رہائش پذیر ہیں. اس میں ایک مال بنایا، وہ مال اتنا اس قسم کا مال ہے جو کراچی کے 10 بہترین مال میں سے شمار کیا جا سکتا ہے. ناظرین، انجینئر اقبال قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید سوالات بھی کریں گے، مزید چیزیں ان سے پوچھیں گے، اور بہت ساری چیزیں بھی پوچھیں گے، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ڈیلکس ٹاور عبداللہ اسپورٹس ٹاور میں اپارٹمنٹس کی نئی کیٹیگریز متعارف کرائی گئی ہیں. 3, 4, 5 اور 6 کمروں پر مشتمل لگژری اپارٹمنٹس مین حیدرآباد بائی پاس کی شاندار لوکیشن، چیز ڈپارٹمنٹل سٹور سے ملحق ایکسیلنس کلب ہاؤس، کمیونٹی ہال، پارکنگ پلازا، جاگنگ ٹریک اور عبداللہ شاپنگ مال میں ڈائریکٹ انٹرنس. اپارٹمنٹس کی تعداد محدود ہے، فوری رابطہ کریں. ڈیلکس ٹاور
Abdullah Sports Towers. For booking 0333 078 1160. جی ناظرین، بریک سے پہلے ہم معلوم کر رہے تھے اقبال قریشی صاحب سے حیدرآباد کے پروجیکٹس کے بارے میں. سر، شاپنگ مال جو آپ نے بنایا ہے، جب ہم وہاں گئے، ہم نے دیکھا، لوگوں سے معلوم کیا، فون پہ ہی معلوم کیا، آپ نے تو پورا دبئی اٹھا کے حیدرآباد کر دیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ کس چیز سے دبئی سے انسپائر ہیں یا عوام کو سہولت دینا چاہتے ہیں؟ یہ بتائیے. بیسیکلی دیکھیے، دبئی میں بھی انسان ہی رہتے ہیں، یو کے میں بھی انسان رہتے ہیں، امریکہ میں بھی انسان رہتے ہیں. انسان تو انسان ہی ہوتا ہے اور سہولت اس کو ہر جگہ مہیا ہونی چاہیے. مال جب بنتا ہے تو مال کا ایک بیسک کانسیپٹ ہے کہ مال میں ہر وہ چیز مہیا ہو کہ جب وہ جائے تو اس کو ضرورت کی ہر وہ چیز موجود ہو، چاہے وہ بچوں کے کھیلنے سے متعلق ہو، کھانے پینے سے متعلق ہو، ڈریسنگ سے متعلق ہو، شوز سے متعلق ہو، یا واٹ ایور ہی میں لائکس. تو اس انسپریشن کو ذہن میں رکھے کہ وہاں پر ایسی کوئی مارکیٹ اس علاقے میں، کراچی کے ایئرپورٹس کی کمپاؤنڈ سے نکلنے کے بعد ایسی کوئی سہولت آپ کو نہیں ملی. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کا ابتدا کریں. بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کھل گئے، بڑے بڑے وہ برانڈز آ گئے ہیں وہاں پہ. کراچی میں لوگ پروجیکٹ بناتے ہیں اور کئی ماہ بلکہ سالوں تک ان کے ایڈورٹیزمنٹ چلتے ہیں چینلز پہ، اخباروں میں، لیکن ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ سیل آؤٹ نہیں ہوتے. آپ کا نام آتا ہے تو چیزیں ایسی بکنی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ حیدرآباد میں بھی ہو تو بک جاتی. کیا وجہ، کیا گیدڑ سنگھی آپ کے پاس؟ دیکھیے، میرے پاس کوئی گیدڑ سنگھی نہیں ہے. بس میرے صرف یہ کہنا ہے کہ when I commit, I complete it. یہ میرا ایک سلوگن ہے. اور جب میرا یہ یقین ہوتا ہے کہ جب تک میں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہ کر لوں، میں اگلے پروجیکٹ پر کنورٹ نہیں کرتا اپنے آپ کو. دس از مائی بیسک رول. یہ نہیں کہ میں نے آج یہ کام شروع کیا، کل اسی کے دوران میں دوسرا کام شروع کیا. نہیں، آئی وڈ کنٹینیو اینڈ ٹرائی ٹو کمپلیٹ. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس کرونا کے زمانے میں، اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے دور میں لوگوں کو یقین نہیں آ سکتا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جب ڈالر وہ ریٹ کہاں سے کہاں ہو گئے ہوں، ایسا پروجیکٹ کمپلیٹ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ دنیا نے دیکھا، اور آج بھی جا کر دیکھا جا سکتا ہے کہ انہی ایام میں، اسی پچھلے 2 سال کے اندر ہم نے پورے پروجیکٹ کو ہینڈ اوور کیا. اور میں اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر آپ جائیں گے، آپ جب اس کے پینٹ ہاؤس سے کھڑے ہو کر نظارہ کریں گے تو ایک طرف پورا آپ کو انڈس ریور نظر آئے گا اور ایک طرف سے آپ پورے شہر کو دیکھ سکیں گے. تو یہ ایک ایسا ویو ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو شاید دوبارہ نہ ہو سکے. اچھا، کیا مشورہ دیں گے جو لوگ اب جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، وہ اب گھر لینا چاہتے ہیں یا پلاٹ لینا چاہتے ہیں یا فلیٹ لینا چاہتے ہیں، ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ کی؟ کیا بیسک چیز، چاہے وہ آپ سے پروجیکٹ لیں یا کسی اور بلڈر سے لیں، کیا چیز وہ دیکھیں تاکہ وہ فراڈ سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچ سکیں؟ سب سے پہلے ان کو یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے. اپنی کیپیسٹی سے تجاوز نہ کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، تو وہ 1 لاکھ روپے کے اندر ہی اس چیز کو سوچیں. اور دوسری بات یہ کہ میں حکومت سے بھی آپ کے توسط سے یہ ضرور کہوں گا کہ دنیا میں یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس سے کہ 300 انڈسٹریاں وابستہ ہیں. اس سے ملک کی اکنامی بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. لیکن بینکنگ کی سہولت جو ہے وہ آرڈنری کسٹمر کو یہاں مشکل سے ملتی ہیں یا تقریباً نہیں ملتی ہیں. جبکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس اگر کل قیمت کا 10% بھی ہے تو 90% آپ کو بینک سے مل جاتا ہے، جو بہت آسان شرائط پر ہوتا ہے. اور میں نے جب کام شروع کیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ بہت شروع میں ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن ایک ایسا ادارہ تھا کہ جہاں سے لون لازمی ملتا تھا، ایچ بی ایف سی، اور 20% آپ کے پاس آپ سے لیتے تھے اور 80% ایچ بی ایف سی ڈائریکٹ بلڈر کو پیمنٹ کر دیا کرتا تھا. یہ اس زمانے کے بنائے ہوئے جتنے بڑے پروجیکٹ ہیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے کراچی کے اندر، یہ اسی دور کے پروجیکٹ ہیں. کیونکہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھا کہ کتنے آسانی سے لوگ بہت آسان شرائط پر وہ لے لیا کرتے تھے، اور اب یہ چیزیں ناپید ہو گئی. اچھا، شاپنگ مال جو تھا اس سے میں تو کافی انسپائر ہوں، وہاں کے لوگ کافی انسپائر ہیں. یہ آپ نے کیش پہ دی ہیں اس کی شاپس یا انسٹالمنٹ پہ دی ہیں؟ یہ بیسیکلی ایک سسٹم تھا جس میں یہ تھا کہ ہمارا فیوچر میں پروگرام ہے
کہ ہم ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ایک بنانا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم اس کو فائنینس کریں گے. لیکن ابھی فی الحال ہم نے یہ جتنے بھی پروجیکٹ جتنی بھی دکانیں ہیں ان کو سیل نہیں کیا ہے. ان کو سب کو رینٹ پہ رکھا ہے. اچھا, تاکہ یہ تو نہیں رکھا کہ اس کی قیمت بڑھے تو آپ کو زیادہ پروفٹ ہو؟ یقیناً اس میں شاید ایسا ہو, لیکن زیادہ فائدہ یہ ہے کہ جب اس میں ریٹ میں یہ چیز چلی جائے گی تو پبلک اس کے اونرس ہو جائیں گے, اور جب وہ اونرس ہو جائیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی بینیفٹ ان لوگوں کو ہوگا جو اس ریٹ میں شامل ہو جائیں گے. سستے سے سستا پروجیکٹ آپ کا کون سا ہے جو اکانومی ہو اور عام متوسط طبقہ بھی اس کو لے سکتا ہو, اور انویسٹمنٹ کے حساب سے آپ عوام کو کیا مشورہ دیں گے, آپ کے کون سے پروجیکٹ پہ زیادہ انویسٹ کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ وہ اپنی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے, آپ دونوں بتا دیں, اکانومی بھی بتا دیں کہ اگر نارمل اکنامی کلاس کیٹیگری میں اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ فی الحال پلاٹ لیں, کیونکہ ابھی آنے والے وقتوں میں آپ کا کون سا پروجیکٹ آ رہا ہے ابھی؟ آنے والے پروجیکٹ میں ہمارے پاس عبداللہ کے نام سے جو ہے ایک پروجیکٹ آ رہا ہے, عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن. تو اس ایکسٹینشن حیدرآباد ہی کے اندر, کوئی زمین آپ چھوڑیں گے نہیں حیدرآباد میں ہم کوشش کریں گے کہ پورے سندھ کی جتنی بھی کریم ہے, کیونکہ وہ کراچی سے بھی بہت قریب ہو اور اپنا گھر اپنا سندھ اس سے بھی وہ قریب ہو, اور یہ فرق جو ہے کراچی کا اور آؤٹ سائڈ کراچی کا وہ ختم ہو جائے, اور وہ فیلنگ جو اس سے فیسلٹیز ان کو کراچی آ کے ملتی ہیں وہ ساری فیسلٹیز ان کو ان کے گھر میں مل جائیں. ناظرین, یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اقبال قریشی صاحب ہر چیز حیدرآباد میں لے کے کیوں جاتے ہیں, شاپنگ مال, ریزیڈنس, اسپورٹ سٹی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی جائے پیدائش ہے, کیونکہ یہ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں کی ان کی پیدائش ہے, تو انہوں نے سوچا کہ جہاں کی میری پیدائش ہے اس میں وہاں شاپنگ مال بھی اچھا ہونا چاہیے, وہاں اسپورٹ سٹی بھی ہونی چاہیے, وہاں فلیٹس بھی ہونا چاہیے. پیدائش کہاں ہوئی تھی یہ ضرور پوچھتے ہیں ان سے. جی سر, پر یہ پیدائش آپ کی کہاں ہوئی ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میرے والد جو ہے وہ جب انہوں نے مائگریٹ کیا تو حیدرآباد ایک شہر تھا جس میں ایک اڈوانی گلی تھی, تو اس اڈوانی لین کے اندر ہاؤس آف اڈوانی تھا جس میں ایل کے اڈوانی رہا کرتے تھے, ایک بڑا پیلس نما گھر تھا. تو اس میں ہمارے والد نے آ کے حصہ لیا اور وہیں ہماری فیملی رہی اور وہاں میری پیدائش ہوئی. تو اڈوانی ہاؤس کے اندر اڈوانی لین میں حیدرآباد میں میری پیدائش ہوئی, اور یہ آپ نے عجیب بڑا دلچسپ سوال کہیں سے بہت تلاش کر کے کیا. جی ناظرین, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور مزید سوالات جو ہیں وہ پوچھیں گے. یقیناً آپ کو اس پروگرام میں بڑا مزہ آ رہا ہوگا. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 200 वालनि जा रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लॉट, सिक्योरिटी सिस्टम, वेकरा रोड, खूबसूरत पार्क. त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس بریک سے پہلے جو ہم نے پوچھا تھا کہ حیدرآباد میں یہ سارے پروجیکٹ کیوں بن رہے ہیں, تو 2009 میں وزیر اعظم نے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا. جی جی, اس وقت آپ اس انڈسٹری کے کنگ تھے, لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ آپ کنگ میکر ہو گئے. اب آپ کنگ نہیں رہے بلکہ اب آپ کنگ بنانے والے ہو گئے. انجینئرنگ کونسل ہو, آباد ہو, روٹری کلب ہو, آپ کے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ بس میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں خود جو ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت پرووائڈ کروں. میں ہی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بنانے میں جو مزہ ہے نا وہ خود کو بننے میں نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب میں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل, ایک ظاہر ہے کہ ادارہ ہے جو پورے پاکستان کے انجینئرس کا ہے, تو اس میں میرا جو الیکشن ہونا ایک مشکل بات ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ ان اپوز وہ الیکشن ہوا اور میں پاکستان انجینئرنگ کونسل میں آ گیا. اسی طریقے سے انسٹیٹیوٹ آف انجینئرس ہوا. روٹری ایک ایسا ادارہ ہے جو دنیا کے 210 ملکوں میں ہے, جس کے 1.2 ملین ممبر ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جب سوشل ورک کا میں نے سوچا کہ بھئی سوشل ورک بھی تو ہونا چاہیے, بزنس تو ہوتا رہتا ہے, بزنس تو زندگی کے ساتھ ہے, کیوں نہ سوشل ورک کیا جائے. تو وہ کون سا
सीढ़ी है या वो कौन सी जगह है जिसको इस्तेमाल मैं करूं जिससे कि मैं बेहतर तरीके से खिदमत भी कर सकूं और लोगों को मिला भी सकूं। अब जब दुनिया के 200 मुल्कों से आप कनेक्टेड होते हैं तो उनकी असिस्टेंस आपको मिल जाती है, चाहे वो टेक्निकल हो और चाहे वो फाइनेंशियल हो। आपको मैं बताऊं कि सिर्फ पोलियो का अगर इस वक्त रोटरी ने हिस्सा ना लिया होता और तकरीबन 2.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च ना किए होते तो आज भी दुनिया में पोलियो अगर होता तो 1/3 आबादी दुनिया की पोलियो से में मुब्तला होती। नाज़रीन, कहते हैं कि किसी के बड़ा बनने में उसकी फैमिली का बड़ा किरदार होता है, उसकी तरबियत का, यानी कि माँ बाप का बड़ा किरदार होता है। तो यकीनन इकबाल कुरैशी साहब की बातों से, गुफ्तगू से, शाइस्तगी से आपको इनके पेरेंट्स की तरबियत का बाखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि इकबाल कुरैशी साहब के जितने प्रोजेक्ट वो हैं वो अपने वालिद अब्दुल्ला के नाम पे हैं, तो इससे भी अंदाज़ा होता है कि वो कितने इंस्पायर थे और उनका जो एक कहते हैं कि जो एक बड़ा आदमी बनने के लिए एक एम होता है वो अपने वालिद को देख के इन्होंने सीखा और उसी का नतीजा है कि परवरदिगार ने इनको काफ़ी इज़्ज़त भी दी हर तरह की। इनका एक और रुख भी है, इनका एक और रूप भी है, वो है कि समाजी हैसियत में ये बढ़ चढ़ के समाजी कामों में हिस्सा लेते हैं। एक समाजी हैसियत माशरे में इनकी, कई मसाजिद हैं, कई ट्रस्ट हैं जो कि ये चला रहे हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं। इसके अलावा ज़ल्ज़ले में बड़ा अहम किरदार था इकबाल कुरैशी साहब का। सर, ज़ल्ज़ला आया था 2005 में, तो आपने उसमें काफ़ी मेहनत करी, लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन आपने अंडर द टेबल और फ्रंट पे आके बड़ी वो करी। समाजी हैसियत के बारे में बताएं कि आप समाजी कामों में टाइम कैसे निकालते हैं इतना? सबसे पहले तो मैं आपको उसका मंज़र एक दफ़ा अगर सिर्फ सुनाने का मुझे मौका दें, मैंने अपनी आँखों से छतें गिरी हुई देखी बच्चों के कमरों की, और बच्चों के बाहर निकलने का रास्ता नहीं था और उनकी चीखें आज तक मेरे कानों में गूंजती हैं। और इक्विपमेंट नहीं था कि जिस इक्विपमेंट के ज़रिए वो छतों को उठाया जा सके और बच्चों को ज़िंदा निकाला जा सके। उस जिस रात को ज़ल्ज़ला आया था उसके ठीक 9 घंटे बाद मैं अपनी पूरी टीम कराची से लेकर वहाँ पहुँच चुका था, और जो पहला कंसाइनमेंट हमें मिला था वो रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से मिला था कि जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद थीं जिसकी वजह से कि हम जो कुछ भी वहाँ कर सकते थे हमने वहाँ किया। तो बात सिर्फ ये है कि आपने जब वालिदैन की तरबियत का ज़िक्र किया तो मेरे वालिद, अगर किसी ने हैदराबाद देखा हो तो यकीनन देखा होगा कि वहाँ एक राजपुताना हॉस्पिटल भी है। उस हॉस्पिटल के पॉइनियर्स में से अब्दुल्ला कुरैशी साहब का नाम है। मेरे वालिद जब वकालत किया करते थे, उन्होंने सिंध मुस्लिम लीग में चेयरमैन की हैसियत से भी अपना फ़राइज़ अंजाम दिए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा वक्त शायद मेरे पे खर्च किया और कोशिश की कि वो मुझे नज़र आ रहा है कुछ बना सकें। तो मैंने कोशिश की कि मैं उनके नक्शे कदम पर, लेकिन शायद मैं उनका 1% भी नहीं हूँ। और मैं कोशिश करूँगा आइंदा ज़िंदगी में कि जो कुछ वो कर सके, जिन हालात में उन्होंने जो कुछ किया, मैं वो कुछ करके दिखाऊँ। कहते हैं बिल्डर बड़े सख्त दिल होते हैं, करक दिल होते हैं, लोगों को के फ्लैट कैंसिल कर देते हैं, प्लॉट कैंसिल कर देते हैं अगर 1 महीना लेट हो जाए। लेकिन आपके बारे में मैं कि आप बड़े रहम दिल हैं, कोई आता है आपसे फ़रियाद करता है, आप उसकी जो भी मदद कर सकते हैं, जो भी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है वो करते हैं। तो ये जो रहम दिली है और बिजनेसमैन, ये एक साथ आप कैसे इसको ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि इंसानी मजबूरियाँ होती हैं। पहली बात तो जैसे आपने कहा, मेरा पहला पर्पज़ ये होता है कि जब भी मैं किसी स्कीम में जाऊँ तो मैं पहले खुदा का घर बनाता हूँ। तो मस्जिद से मेरा प्रोजेक्ट शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि इस वक्त तक मैं 20 से ज़्यादा मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह बना चुका हूँ, और न सिर्फ इनको बनाया है बल्कि पूरी तरह आबाद किया है, खाली प्लॉट लेके नहीं छोड़ा। इसी तरीके से जो एमिनिटीज़ हैं, पार्क बनाया तो पार्क पूरा बना के दिया जिसमें बच्चों के झूले भी मौजूद हुए। अब रहा लोगों का सवाल, देखिए इंसानी मजबूरियाँ होती हैं, कुछ लोग आदतन उनको हमें पता चल जाता है, लेकिन कुछ लोग ज़रूरतन। हमारे यहाँ सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ यूनिट कोई कैंसिल कराता है तो हमारे यहाँ कोई कैंसिलेशन चार्जेस नहीं है। आप अपने पैसे भी ले लें और उस पैसे में जितना अरसा वो पैसा हमारे पास रहा, हम उसमें उसको हिस्सा भी उसको
देते हैं कि अच्छा भाई आपको किसी मजबूरी से कैंसिल कर दें, ये पैसे भी दे दें। कोई इंस्टॉलमेंट का कोई तरीक़ेकार है आपके पास कि आप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए मंथ रखते हैं, लेकिन मेरी इस्तात नहीं है, मैं आपसे कहता हूँ कि आप किस्तें बढ़ा लें लेकिन मुझसे 70,000 ले लें या 50,000 ले लें, इस तरह का भी कुछ है स्पेशल इन केस स्पेशल केस में? स्पेशल केसेस में इस तरह से भी होता है, और ये मैं जनरल कर लेता हूँ कि अगर उसके पास कैपेसिटी उतनी नहीं है तो फिर कंपनी उसको अपना लोन दे देती है, और वो कंपनी लोन आइंदा उसको मज़ीद विदाउट इंटरेस्ट, वो विदाउट इंटरेस्ट होता है 2 साल के लिए। 2 साल के अंदर अगर वो रकम अपनी दे दे तो उसमें वो विदाउट इंटरेस्ट हम उसको उसकी रकम देते हैं, लेकिन उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो आइंदा 2 साल, और उसमें अच्छी बात ये है कि उसको मकान का कब्ज़ा भी दे देते हैं ताकि वो रहते हुए वो अपने पैसे अदा कर सके 2 साल के अंदर। सियासत से वाबस्तगी नहीं रही आपकी, वरना इतना नाम है, मुल्कों के दौरे भी करते रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करी है अपने मुल्क से बाहर, लेकिन सियासत से वाबस्तगी क्यों नहीं रही? MP, MNA, सेनेटर क्यों नहीं बने? देखिए बात यह है कि हकीकतन मुझे बहुत दफ़ा मौका मिला और मुझसे कहा गया, लेकिन आदमी एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, कि सियासत एक बहुत फुल टाइम जॉब है, और ये फुल टाइम जॉब अगर कौम की खिदमत के लिए किया जाए तो फिर उसमें आदमी को अपना कारोबार करने का मौका नहीं मिलता। मैंने बेहतर ये समझा कि मैं अपना कारोबार करूं और सियासत में किसी और के लिए छोड़ दूं। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बड़े अक्लमंद हैं, बेहतर लोग हैं जो बेहतर काम कर सकते हैं, वो ये काम करें, और अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, ताकत दे कि मुल्क को, ये मुल्क जो पाकिस्तान बना है ये हमेशा रहने के लिए बना है, और ये मुल्क ऐसा मुल्क है कि जिसमें मैं बग़ैर किसी मुबालगे के आपको यकीन से कह सकता हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने दुनिया देखी, पाकिस्तान से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग दुनिया में कहीं नहीं है, ये बिल्कुल एक हकीकत है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, और बड़ा अहम सवाल है, मुल्क के हालात, इकॉनमी के हालात सबके सामने हैं हमारे, हुकूमत को आप क्या मशवरा देंगे कि इस इंडस्ट्री के लिए ऐसा क्या करे कि ये इस इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो, इससे कनेक्टेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी फ़ायदा हो, और हुकूमत को भी फ़ायदा हो, मुल्क को भी फ़ायदा हो? देखिए बुनियादी ज़रूरत है, अगर आप देखा जाए तो मकान एक ऐसी चीज़ है कि इंसान, किसी ने पूछा किसी से कि भाई कौन सा कारोबार ऐसा है जो किया जाए कि जिसकी जो है वो कोई काम बंद हो चुका हो, तो उसने कहा कि ज़मीन का काम। ज़मीन ज़ाहिर है बढ़ती नहीं है, ज़मीन उतनी ही रहती है, और एक बुनियादी ज़रूरत भी है। हुकूमत को मेरा सिर्फ ये कहना है कि इससे, इसकी इंडस्ट्रीज़ में जो भी सहूलत दी जाए, कंट्रोल ज़रूर किया जाए उसके ऊपर। सहूलत देना एक वन साइड है, लेकिन उस पर कंट्रोल करना, मैं ख़ुद इस चीज़ के लिए आपको खुद पेश करता हूँ कि कंट्रोल करें जो चीज़ जिस मकसद के लिए, और ये कंट्रोल पहले था, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज चेंज हो गया, वरना जिस पर्पस के लिए जो चीज़ दी जाए, जो फ़ीस ली जाए, वो फ़ीस और वो चीज़ उस मकसद के लिए बनाई जाए, और वो चीज़ जब बनेगी, तामीर होगी, तो यकीनन मुल्क तरक्की करेगा। वजह मैंने आपको पहले भी बताई कि उससे इतनी इंडस्ट्रीज़ तो वाबस्ता हैं ही, लेकिन जब लोगों को एक अच्छी छत मिलेगी, सुकून से जब सोएंगे और आराम करके जब अपना काम करेंगे, तो बहुत बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी गुजार सकेंगे, और पाकिस्तान वो मुल्क होगा, या आप यकीन मानिए कि लोग दुनिया से नौकरी करने या कारोबार करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। बहुत शुक्रिया इकबाल कुरैशी साहब। नाज़रीन, इकबाल कुरैशी साहब आज हमारे मेहमान थे। यकीनन आपको ये एपिसोड और ये प्रोग्राम और हमारे मेहमान बहुत पसंद आए होंगे। अब्दुल्ला बिल्डर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी हमने बात की और आपको एक वीडियो में भी दिखाया, इसका विज़िट ज़रूर करें आप, ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान में भी हर वो सहूलत मौजूद है जो कि बाहर लोग दुबई शॉपिंग करने जाते हैं, UK, अमेरिका जाते हैं, वो सिंध के शहर हैदराबाद में जाके भी वो फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। आप भी जाएं, बल्कि अपनी फैमिली को भी लेके जाएं, वहाँ से पल्ला मछली भी खाएं, और अब्दुल्ला के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसका विज़िट करें, ख़ास तौर पे शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स सिटी का। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर एक नए एपिसोड और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कोई भी सवाल अब्दुल्ला बिल्डर से मुताल्लिक हो तो हमें ज़रूर इनबॉक्स कीजिएगा, ईमेल कीजिएगा, फ़ोन पे हमें पूछिएगा, तो हम आपके सवाल का जवाब जो है वो यकीनन आप तक पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।